اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور فرمایا ہوا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جس نے اس کے حقوق کا خیال رکھا، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا، اللہ نے ان کے سروں پہ عزتوں کا تاج رکھا، لیکن جنہوں نے اسے بے اعتنائی برتی، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قرآن کے ہم پہ حقوق کیا ہیں۔ قرآن کا پہلا حق ہم پہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا حق قرآن کا ہم پہ یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے، یعنی درست تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا حق قرآن کا ہم پہ یہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم نے اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت تھی، اور آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن بند پڑا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر گلاب چڑھا کر اوپر طاق پہ رکھ دیا ہے، کبھی کبھار اتارتے بھی ہیں تو جھاڑ کر کے اور خوشبو لگا کے پھر وہیں رکھ دیتے ہیں۔ کبھی گھروں میں قرآن کھلتا تھا، صبحوں کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا، آج صبح کا آغاز فیس بک سے ہوتا ہے۔ کبھی گھروں سے قرآن کی آواز سننے کو ملتی تھی، آج پاپ میوزک کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوئی نا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، بدروحوں کا سایہ ہے، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ میرے حضرت کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں قرآن جو نہیں پڑھا جاتا، بدروحوں کا ہی سایہ ہونا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو تمہارے گھر کے اندر اللہ کی رحمت اترتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمت اور اس کے انوار کی بارش ہوتی۔ اگر تمہارے گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے ہیں عاملوں کی طرف۔ عامل تو کہے گا تجھے کچھ نہیں ہے، کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، بد عملی کا نتیجہ ہے، دین سے اعراض کا نتیجہ ہے۔ پھر تو کاروبار اس کا وہیں ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے تو وقت پہ آ گیا، اگر 2 دن لیٹ ہو جاتا تو یہ تویز تو چل جانے تھے۔ پھر ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ جو قرآن کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا، اسے پھر اس باب اس عامل کی چوکھٹ پہ سلامی بھی دینا پڑتی ہے اور اپنا مال بھی گنوانا پڑتا ہے۔ آئے روز اخبار میں بہت سے ایسے جاہل عاملوں کی خبریں بھی چھپتی ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے بد نصیب لوگ بھی ہیں اور کیسی کیسی کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا، اس کی چوکھٹ پہ رسوا ہونا پڑا۔ اگر قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا تو قرآن زندگی دیتا، قرآن روشنی اتارتا، قرآن برکت اتارتا، قرآن کے دم سے رحمات کا نزول ہوتا، اللہ کی قربت نصیب ہوتی، حضور کے قلب سے قربت کا نور نصیب ہوتا۔ لیکن اس قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم رسوا ہو گئے۔ تو جس نے قرآن سے منہ پھیرا، قرآن سے اعراض کیا، وہ رسوا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے۔ قرآن اٹھائیے، سورۃ الفرقان میں ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے مالک، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ یہ نسخہ جامع تھا، یہ کتاب شفا تھی، یہ صحیفہ نور تھا، یہ نسخہ رحمت تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں زندگی کی ہر شے نصیب ہو جاتی، لیکن اس کو چھوڑ کر در در کی رسوائی تمہارے مقدر ہوگی۔ اگر آج ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ہم اللہ کے دین سے اعراض تو نہیں کر چکے؟ ہم اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے؟ جس نے قرآن سے اعراض کیا، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی تلخیوں سے بھر دی جائے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سکھ نہیں ہوگا۔ دولت تو ہوگی، لیکن دولت سے حاصل ہونے والا نفع اور سکون اس تک نہیں پہنچے گا۔ وہ ہر وقت تلخی کی زندگی گزارے گا جس نے قرآن سے اعراض کیا۔ یہ قرآن تو ہماری سربلندی کی ضمانت تھا، یہ قرآن تو ہمارے عروج کی ضمانت تھا۔ اللہ سے محبت کی دلیل قرآن مجید سے محبت ہے، اور قرآن مجید سے محبت کی دلیل رسول کریم سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل رسول کریم کی سنت سے محبت ہے، اور رسول کریم کی سنت سے محبت کی دلیل بدعت سے نفرت ہے۔ تو اگر ہم قرآن سے پیار کریں تو ہمیں اللہ کی محبتیں نصیب ہوں گی،
تو آئیے قرآن کے ساتھ جڑ کر ہم اپنی زندگیوں میں روشنیاں پیدا کریں۔ یہی دعوت المصطفیٰ کا پیغام ہے، یہی امیر کارواں میرے شیخ کا پیغام ہے۔ آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، رسول کریم کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہمیں تو درس یہی دیا گیا ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔